بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی فرمان روانی عطا کی تو سارا ملک ایک خوفناک انقلاب میں گرا ہوا تھا، اور اس انقلاب میں جو خاندان سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہوا وہ سابق بادشاہی خاندان تھا۔ حضرت زلیخا علیہ السلام جو کل تک عزیز مصر کی بیوی ہونے کی وجہ سے ملکہ شہر کہی جاتی تھی، شوہر کے مرتے ہی پیسے اور کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی، اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات کہ دنیاوی عزت و ثروت کے ساتھ ان کی بینائی بھی رخصت ہو گئی۔ یہ وہی زلیخا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب کہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے شاہی محل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے عاشق ہو گئی تھی۔ اب جب کہ اندھی اور بوڑھی ہو کر زمانے کی گردشوں کا شکار ہوئی، لوگوں نے انہیں آگ کی یاد دلانا شروع کیا، اب تو خود تمہارا محبوب بادشاہ بن گیا ہے، اگر تم اپنے مصائب کا ان سے جا کے تذکرہ کرو گی تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور مدد فرمائیں گے۔ حضرت زلیخا بھی اس پر راضی ہو گئی، اور ایک دن عین اس وقت راستے پر جا کے بیٹھ گئی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری ایک بڑے جلوس کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کے قریب پہنچے، انہوں نے اس کا راستہ روک لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اتر کے پوچھنے لگے، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آ کر کھڑی ہوئی ہو؟ حضرت زلیخا نے جواب دیا، میں وہی عورت ہوں جو تمہاری غلامی اور قید و بند کے زمانے میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، اور ملکہ وقت ہونے کے باوجود تمہارا خیال کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور سچ پوچھو تو میری ہی کوششوں سے آج تم یہاں کے بادشاہ بنے بیٹھے ہو، اور خود میرا یہ حال ہے کہ اندھی بڑھیا ہو کر دنیا بھر کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھر رہی ہوں۔ حضرت زلیخا کی اس تقریر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پرانے واقعات سب یاد آ گئے، رو رو کے پوچھنے لگے، زلیخا سچ بتانا، کیا اب بھی تمہارے دل میں میری محبت کی کوئی گنجائش ہے؟ اس پر حضرت زلیخا نے قسم کھا کر کہا، تمہارا ایک نظر دیدار کر لینا اب بھی میرے نزدیک روئے زمین کی دولت سے زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے محل واپس آ کر انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ جو آدمی یہ پیغام لے کر گیا تھا، حضرت زلیخا اس سے کہنے لگے، یوسف نے شاید میرے ساتھ مذاق کیا ہے، وہ مجھ پر اس وقت جب کہ میں جوانی اور خوبصورتی کے ساتھ ملک کی رانی بھی تھی ایک آنکھ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا، تو اب بوڑھی اور اندھی فقیرنی ہو جانے کی صورت میں کیسے قبول کرے گی؟ غرض حضرت زلیخا کے ساتھ ان کا اسی وقت نکاح ہو گیا، اور خدا نے ان کی دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اور حسن و جوانی سب دوبارہ عطا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزند سے ان کی آگے کی نسل چلی، اور وہ بھی حضرت زلیخا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دوستو، یہ رہا حضرت زلیخا علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔